یہ کہانی ہے ایک ایسا گمشدہ طیارے کی جس کے مسافروں کو دنیا نے مردہ قرار دے دیا تھا، لیکن یہ مسافر زندہ تھے اور زندہ رہنے کے لیے اپنے ہی مردہ دوستوں اور ساتھیوں کا گوشت کھانے پر مجبور ہو گئے تھے۔ 24 دسمبر کو ریسکیو ٹیم میں دوبارہ ان کی مدد کو پہنچی۔ جی ہاں، یہ ایک حقیقی واقعہ 1972 عیسوی میں پیش آیا تھا۔ جنوبی امریکہ کا ایک ملک یوراگوائی کے کالج کے لڑکے رگبی کا میچ کھیلنے اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں کے ساتھ ہمسایہ ملک چلی جا رہے تھے۔ 13 اکتوبر 1972 عیسوی کی شام کو جہاز نے ارجنٹائن کے ایک مقامی ایئرپورٹ پر پرواز شروع کی۔ جہاز کی منزل چلی کا دارالحکومت سین ڈیگو تھا اور اس میں 45 مسافر سوار تھے۔ جہاز کو ایک پہاڑی سلسلے اینڈیز کے اوپر سے گزرنا تھا۔ یہ پہاڑی سلسلہ 23,000 فٹ تک بلند ہے، لیکن موسم کی خرابی اور پائلٹ کی غلطی کے باعث جہاز ایک چٹان سے ٹکرانے کے بعد انتہائی برفانی چوٹی پر کریش کر گیا تھا۔ شدید برفانی طوفان کے باعث پائلٹ کو چوٹی نظر نہیں آئی تھی اور یہ حادثہ پیش آیا۔ خوش قسمتی سے پہاڑوں پر 15 فٹ سے زیادہ برف جمی ہوئی تھی، جس کے باعث جہاز کے پرکھچے نہ اڑے اور جہاز پھسلتا ہوا چوٹی سے ٹکرانے کے بعد نیچے کی جانب آیا۔ جہاز میں بیٹھے زیادہ تر مسافر محفوظ رہے۔ کنٹرول ٹاور سے جہاز کا رابطہ منقطع ہو چکا تھا اور یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز کو حادثہ پیش آ چکا ہے، لیکن جہاز کے جائے حادثہ کا کسی کو معلوم نہیں تھا۔ جہاز کی تلاش کا کام شروع کیا گیا اور 8-10 دن تک ریسکیو ٹیمیں جہاز کی تلاش کرتی رہی، لیکن شدید برفانی طوفان کے باعث یہ سمجھ لیا گیا تھا کہ جہاز میں بیٹھے تمام مسافر مر چکے ہیں اور بالآخر جہاز کو گمشدہ کہہ کر تمام مسافروں کو مردہ قرار دے کر ہمیشہ کے لیے اس واقعہ کو فراموش کر دیا گیا۔ دوسری جانب جہاز پر سوار مسافروں کے پاس کھانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ حادثہ کے باعث 45 میں سے 16 افراد ہلاک ہو چکے تھے۔ ہلاک شدہ افراد کو باہر جہاز سے نکال کر برف میں دفنا دیا گیا۔ 29 مسافر زندہ بچے تھے، لیکن 5 کی حالت ابھی بھی نازک تھی۔ وہ زندہ بچ جانے والے مسافروں کے سامنے سب سے بڑا مسئلہ خوراک کا درپیش تھا۔ اس کے علاوہ جہاز کے باہر 15 سے 20 فٹ کی گہری برف تھی۔ سب سے بڑھ کر 15,000 فٹ کی بلندی پر شدید برفانی طوفان تھا۔ جہاز میں صرف 10 سے 12 چاکلیٹس موجود تھیں اور کھانے والے 29 لوگ تھے۔ یہ 12 چاکلیٹس 8 دن تک کھائی گئیں۔ ٹرانسٹرز کے ذریعے باقی مسافروں کو 9ویں دن علم ہوا کہ انہیں مردہ قرار دے دیا گیا ہے اور ریسکیو ٹیموں نے ان کی تلاش بند کر دی ہے۔ بھوک کی وجہ سے ان مسافروں کا برا حال ہو چکا تھا اور جب یہ علم ہوا کہ اب ان کی امداد کو کوئی نہ آئے گا تو تمام مسافر شدید پریشانی کا شکار ہو گئے تھے۔ مزید 3 دن تک مسافروں نے انتظار کیا، لیکن اب بھوک کے باعث ان کا برا حال ہو گیا تھا۔ آخرکار ان مسافروں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ مر چکے ہیں ان کا گوشت کھا لیا جائے۔ ان مسافروں نے ایک دوسرے سے یہ بھی وعدہ کیا کہ اگر ان میں سے کوئی مر جائے تو باقی لوگ اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ یہ مفلوق الحال مسافر شدید بے چارگی کے عالم میں 72 دن یعنی 2.5 ماہ تک اس برفانی جہنم میں رہے۔ شدید برفانی طوفان، بھوک، کمزوری اور بیماریوں کے باعث 29 لوگوں میں سے صرف 16 لوگ زندہ بچے، جبکہ 13 لوگ حادثہ کے بعد ہلاک ہو چکے تھے۔ ان 16 لوگوں میں سے 2 بہادر نوجوانوں نے 20,000 فٹ سے زائد اونچا پہاڑ عام جوتوں اور کپڑوں میں عبور کیا اور نزدیک ترین قصبہ جو کہ 60 کلومیٹر دور تھا میں جا کر مدد حاصل کی، اور یوں ان لوگوں کو 24 دسمبر 1972 عیسوی کو نئی زندگی ملی۔ یہ 16 لوگ آج بھی دنیا بھر میں بہت مشہور ہیں۔ دنیا بھر میں آج اس واقعہ کو انسانی تاریخ کی سب سے بڑی بقا کی کہانی کہا گیا۔ اس حادثہ پر ایک فلم 1993 عیسوی میں الائیو کے نام پر بنائی جا چکی ہے، جبکہ ایک کتاب برف کے قیدی کے نام سے اردو ترجمہ کے ساتھ بھی شائع ہو چکی ہے۔